پیسوں کے لالچی شوہر نے مجھے ایک حبشی کو بیچ دیا تھا۔ حبشی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ جب رات ہوئی وہ حبشی مجھے لے کر ایک کمرے میں چلا گیا اور میرے ہوش اڑے جب حبشی نے میرا نام مہوش ہے، میری عمر اس وقت 40 سال ہے۔ میں اپنی جوانی میں بہت زیادہ پیاری اور خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ پورے خاندان میں میرے لیول کا کوئی نہیں ہوتا تھا، نہ مجھے کوئی لڑکی خاندان کی اچھی لگتی تھی اور نہ ہی کوئی لڑکا۔ میں سب کو پسند آتی تھی، اس لیے میں سب سے زیادہ نخریلی بھی ہوا کرتی تھی۔ میرا نخرہ ہر وقت آسمان پر ہوتا تھا۔ مجھے کوئی بھی لڑکا جب میں پسند بلانے کی کوشش کرتا تو میں اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتی۔ میرے اندر غرور کوٹ کوٹ کر پڑا ہوا تھا۔ مجھے غرور اپنی صرف اس خوبصورتی پر تھا، میرا جیسا کوئی نہیں تھا۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو گھر والوں نے میرا رشتہ دیکھنا شروع کر دیے۔ ایک دو اچھے گھر سے رشتے آئے لیکن میں نے سب کو منع کر دیا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے ایک ہی بات کہی تھی کہ میں شادی کروں گی تو اس ملک سے باہر کروں گی۔ میں اس ملک میں رہ کر اپنی زندگی ضائع نہیں کرنا چاہتی، اور ویسے بھی مجھے یہاں پر آزادی نہیں ہے۔ میں آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں جہاں پر مجھے کوئی بھی روک ٹوک نہ ہو۔ میرے بھائی مجھے اس بات پر بہت برا بھلا بھی کہا کرتے تھے اور غصہ بھی ہوتے تھے۔ میری ماں بھی مجھے سمجھاتی تھی کہ بیٹا، ہمارا کلچر میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، ہمارا معاشرہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن میں کہتی تھی اس لیے میں اس معاشرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں۔ ہر 2 سال تک گھر والوں نے سب کو پسند آ جائے لیکن مجھے کوئی بھی پسند نہیں آتا تھا۔ اب بات یہ نہیں تھی کہ لڑکی اچھی نہیں تھی یا امیر نہیں تھے، سارا کچھ ہونے کے باوجود صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ میں شادی اس سے مل کے باہر کروں گا۔ خیر ایک دفعہ محلے کی خالہ صفیہ ہمارے گھر آئی اور انہوں نے آ کر بتایا کہ میرا ایک بھانجا ہے جس کا نام خالد ہے، وہ اپنے موبائلوں کی دکان چلاتا ہے۔ میں نے وہ سننے کے بعد فوراً رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ گھر والوں نے مجھے کہا کہ تھوڑا سا انتظار کرو، ہم لڑکے کو دیکھ کر پرکھ لیں، لیکن میں نے کہا کہ مجھے آج کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے اسی بات کی تسلی ہے کہ لڑکا پاکستان سے باہر رہتا ہے۔ پر میرے ہاں کرنے کے بعد بھی گھر والوں کے پاس اور کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ وہ اس بات کو لٹکائیں۔ 1 مہینہ منگنی ہوئی، میں نے ابھی تک اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ میرے سارے کاغذات بنوا کر 3 مہینے کے اندر اندر میں افریقہ پہنچ چکی تھی۔ ایئرپورٹ پہ میرا شوہر ہی مجھے لینے آیا تھا۔ میں نے جب شوہر کو دیکھا تو میرے تو جسم سے روح پرواز کر چکی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا شوہر 45 سال کا ایک بوڑھا تھا جس کے بال بھی جھڑ چکے تھے۔ وہ سر سے گنجا تھا۔ میرے آدھے ارمان تو یہیں پر چکنا چور ہو چکے تھے کیونکہ میرے شوہر بالکل بھی پیارا نہیں تھا۔ خیر مجھے خوشی تھی کہ وہ باہر رہتا ہے اور بہت امیر ہے، کیونکہ خالہ صفیہ نے یہی بتایا تھا کہ میں محل نما گھر کا سو چلی تھی اور میرا شوہر مجھے ایک ٹیکسی میں لے کر آ گیا اور ایک ٹوٹے سے فلیٹ میں لے آیا جو ایسا لگتا ہے کہ کوئی 100 سالہ پرانی بلڈنگ ہے، اور وہاں پر شوہر کے لیے کوئی بیڈ بھی موجود نہیں تھا بلکہ زمین پہ گدا بچھا ہوا تھا۔ تو میری رہی سے یہ خوشی بھی تباہ ہو چکی تھی۔ اب مجھے بار بار اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش میں ایک بار اپنے شوہر کو دیکھ لیتی اور کچھ ٹائم گزر جاتا تو شاید میرے سے حقیقت آ جاتی، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، میرے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ گھر والوں کو میں یہ بتا نہیں سکتی تھی کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ لیا تھا، تو اس کے لیے میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا، میں سارا دن فلیٹ پر رہتی تھی۔ میں شوہر سے کہیں باہر کہتی کہ مجھے بھی باہر لے جاؤ تاکہ میں گھوم پھر لوں، لیکن شوہر کہتا کہ یہاں گھومنے پھرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تم گھر پر رہا کرو۔ اور مجھے اپنے شوہر کچھ آتے مشکوک لگتی تھی جس کی وجہ سے مجھے کبھی سے ڈر نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ اکثر حبشوں سے ملا کرتا تھا۔ ایک بار شوہر نے مجھ سے کہا کہ مجھے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا ہے تو تم یہاں پر اکیلی کیسے رہو گی؟ میں نے کہا مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ شوہر کہنے لگا مجھے تو 3 دن لگ جائیں گے اور وہاں پر رہنے کے لیے بھی کوئی خاص جگہ نہیں ہوگی۔ پھر مجھ سے شوہر کہنے لگے کہ میرے ایک دوست ہے جو کہ میرا بزنس پارٹنر بھی ہے، تم اس کے پاس رک جاؤ، 2 دن کے بعد میں تمہیں وہاں سے لے جاؤں گا۔ مجبوری کے باعث میں شوہر کی بات مان گئی اور شوہر سے بات مجھے حبشی کے گھر چھوڑ گیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، یہی سوچ رہی تھی کہ کوئی عورت بیٹھی ہو یہیں جس کے پاس میں رہ لوں گی، لیکن دل ختم ہو گیا۔ شام سے رات ہو گئی لیکن کوئی بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات کے 8 بجے میرے شوہر کا دوست وہ حبشی آیا اور آ کر مجھ سے کہنے لگا کیسا گزرا آج کا دن؟ میں نے کہا کیسا گزر سکتا ہے، سارا دن میں بور ہوتی رہی ہوں۔
اس نے کہا اب اس بات کی عادت ڈالیں کیونکہ تمہارے شوہر نے مجھے تمہیں بھیج دیا ہے، اس کے بدلے میں وہ کیسے لے کر چلا گیا۔ حبشی کی بات سننے کے بعد میرے اوپر کی سانس اوپر نیچے کی نیچے رہ گئی، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ شوہر مجھے معاف بنا کر اپنے ساتھ رکھنے لگا، ہر طرح کی ضرورت بھی پوری کرتا، ہر وقت میری زندگی صاف بنا کر رکھ دی۔ مجھے بار بار اپنی یہ فیصلہ سنانا ہو رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، اور چین مجھے یہ بھی بتایا کہ تمہارا شوہر یہی کام ہے، 2-3 سال بعد ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے اور مجھے بھیج دیتا ہے، اس کے بعد میں اس کی زندگی کے ساتھ وہی کچھ کرتا ہوں جو آج کل تمہارے ساتھ کر رہا ہوں۔ اس کی بات سننے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اب یہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگوں گی۔ میں اسے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگی لیکن وہ بالکل بھی مان نہیں رہا تھا۔ خیر ایک دن میں نے سونے کا ڈرامہ کیا اور میں لیٹ گئی۔ حبشی بھی آیا اور آ کر سو گیا۔ سونے کے بعد جب مجھے اس بات کی تسلی ہو گئی کہ وہ سو چکے تو میں نے اسے بے ہوش کرنے والی دوائی سنگائی اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد میں پولیس نے میرے شہر جتنے بھی گروہ تھے لوگ تھے سب کو گرفتار کر دیا، اور مجھے جیسے اور بھی 8-10 لڑکیاں اس طرح سے مختلف لوگوں نے اپنے پاس غلام بنا کر رکھی ہوئی تھی، سب کو حضرت کر دیا اور اپنے گھر بھیج دیا، اور مجھے بھی تو واپس پاکستان بھیج دیا۔ میں نے یہاں پر پتہ کیا تو علی صفیہ بھی محلہ چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ آج بھی جب اپنی زندگی کے پرانے دن یاد کرتی ہوں تو میری روح کام جاتی ہے۔ لیکن نیکسٹ پارٹ کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے۔ شکریہ۔